المتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ معزز اسلامی بھائیوں، آج کا اس اجلاس میں انشاءاللہ پارہ نمبر 25 کا خلاصہ ہم پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 25 جس میں سورۃ الشورى، سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ جیسی صورتیں ہیں۔ پہلی سورۃ الشورى، الشورى کا معنی مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے مومنوں کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مومن آپس میں مشورہ کر کے کوئی بھی مسئلہ طے کرتے ہیں، تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام الشورى رکھا گیا۔ سورت کا آغاز اس طرح ہے، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے محمد، جیسا کہ آپ سے پہلے پیغمبر کی طرف ہم نے وحی کی تھی۔ جو سسٹم تھا وہی سسٹم آپ کے پاس بھی ہم نے وحی کے لیے استعمال کیا اور بتایا قرآن کا مقصد نزول کا، لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ تم اہل مکہ کو ڈراؤ، اس کے اطراف اکناف کے لوگوں کو ڈراؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں صرف اہل مکہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے جہانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا میں پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا۔ کسی بھی شخص، کسی بھی چیز کا تعارف اس کی صفات پر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے بھی اپنا تعارف صفات سے کیا۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اسی نے تمہیں میں سے جوڑا بنایا، چوپائے بنائے، اس نے تم کو پہلایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتائی ایک بات، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا یہ واجبی چیز ہے، ہر ایک مومن کو ماننا پڑے۔ اسی لیے توحید کی تعریف بھی کی گئی کہ اس کے افعال کو، اس کے صفات میں تنہا ایکتا ماننا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے جو اچھے نام ہیں انہی نام سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف میں کہا اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہے، اسی نام سے تم پکارا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں بہت سے لوگ بہت سی رائے رکھے، بہت سے فرقے ہوئے۔ کچھ نے تو صاف اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، کچھ نے انکار تو نہیں کیا بلکہ اس کی تعویل کی، جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں تو انہوں نے مطلب لیا اس سے ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت مراد ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دینے شروع کی کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ہیں ہماری طرح ہاتھ ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہماری طرح دیکھتا ہے، ایسے جنا کچھ لوگ عقیدہ رکھنے لگے۔ تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کی صفات کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت کیسی ہے، اللہ کیسا ہے، واللہ عالم، یہی صحیح جواب ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، جو قرآن کی آیت ہے، الرحمن عرش پر مستوی ہے، کیف استویٰ، کیسے مستوی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یہ بہترین بات انہوں نے کہی۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے وہ بہتر جانتا ہے، جیسے اس کے لیے لائق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ سب اس کی صفت ہے۔ وہ کیسے مسکراتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو اس کے لیے لائق ہے، جیسا وہ ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کی تشبیہ ہرگز بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سورت میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی تشبیہ بیان کرتے ہیں
ان کو جواب دیا اللہ نے لیس کمثلہ شیء، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو بھی اس میں دلیل ہے وہو السمیع البصیر، ہاں انکار نہیں کر سکتے رب العالمین کی صفات کا، بلکہ وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب انبیاء کا دین ایک ہے، اسلام ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ان انبیاء کا دین ایک، سب انبیاء کا دین ایک، لیکن تم نے کیوں اب آپس میں فرقہ ڈال لیا، تفرقہ میں کیوں پڑ گئے؟ اللہ نے بتایا کہ تمہارے پاس علم بھی ہے، کیوں ہوئے؟ کیونکہ تم نے آپس میں ضد پن کی وجہ سے فرقے میں بٹ گئے۔ آج بھی بہت سے لوگ امت مسلمہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلے کی بنیاد پر فرقے میں بٹ جاتے ہیں، جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں۔ اسلام کبھی فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ سب لوگ اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر آ جاؤ، یہی اسلام کا پلیٹ فارم ہے، اسی میں کامیابی ہے، یہی اسلام کا اعلان ہے، قرآن و سنت کا بھی یہی اعلان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دنیا چاہے گا ہم اسے دنیا دے دیں گے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، آخرت چاہے تو آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر لے، لیکن دنیا چاہتے ہیں تو دنیا تو مل جائے گی۔ وما له في الآخرة من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، دنیا پرست کے لیے۔ اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کرو، آخرت کے بندے بن جاؤ، رب العالمین نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کچھ مصیبتیں تمہارے پر آتی ہیں فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے، حالانکہ وہ بہت سے گناہوں سے نظر انداز کر دیتا ہے، تمہارے ایسے ایسے گناہ ہیں ان کو سب کو اگنور کر دیتا اللہ تعالیٰ، پھر بھی تمہارے پر تکلیف آتی ہے تو سمجھو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تو ہر ایک کو چاہیے کہ زندگی میں جو بھی تکلیف آئے، بیماری کی شکل میں، یا تجارت میں کوئی لاس ہو، یا گھر میں کوئی پرابلم ہو، جو بھی ہو، سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی آزمائش، یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، جو اس قرآن میں ہمیں ایک اشارات دی جا رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے صفات بیان کیے، کہا کہ ایمان والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں، رب کی بات مانتے ہیں، اور وہ آپس میں ہر کام مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ کا نام بھی شورا، تو مشورے کی اسلام میں اہمیت ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر، صحابہ سے تم مشورہ کرو بہت سے معاملے میں۔ تو لہٰذا ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میری بات ہی چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ جس میں مشورہ ہو اللہ کی برکت ہوتی ہے، اگر وہ مسجد کی کمیٹی ہو یا مدرسے کے ممبران ہو یا اسکول کے مینجمنٹ ہو یا گھریلو زندگی میں ہو، گھر کا سرپرست ہو، ہر ایک کو چاہیے جو ان کے اطراف جو کمیونٹی ہے، جو کچھ ان کے اطراف لوگ ہیں، ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ باپ بیٹے سے مشورہ لے، یہ نہ کہے کہ یہ تو کچھ نہیں جانتا، اگنور کر دے، نہیں۔ انبیاء علیہ السلام مشورہ کیا کرتے تھے، تو لہٰذا مشورہ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، تو اس کو سمجھیں، جو بھی کام کریں ایک مشورہ سے طے ہو تو اللہ کی خاص برکت ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اولاد کی تقسیم یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ کوئی چاہے کہ مجھے اللہ لڑکا دے، نہیں، یعنی کوئی چاہے کہ میں اپنی مرضی سے مجھے لڑکا ہو، نہیں، اللہ کی مرضی ہو تو ہی لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا لڑکا لڑکی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک بتا دیا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان زمین کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اور 4 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا کہ اولاد کے سلسلے میں 4 قسم کے لوگ ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، یا اللہ تعالیٰ باز کر دیتا ہے کسی عورت کو۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، انہ علیم قدیر، کہا کہ وہ جاننے والا ہے، خدا دیکھنے والا ہے۔ تو کوئی شوہر اس بنیاد پر اپنی بیوی پر غصہ نہ کرے کہ تو صرف بیٹی جنم دیتی ہے، تو منحوس ہے، ایسے کہنا بالکل غلط ہے۔ کوئی ساس اپنے بہو کو یہ جملہ، یہ طعنہ نہ کسے کہ میری بہو صرف لڑکی جنم دیتی ہے، اسے شادی کر کے کیا فائدہ۔ ایسی جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے،
اس میں عورت کا اختیار نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے صاف کہہ دیا یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سے بات کرنا ہے تو کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کہا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی انسان کو یہ مناسب نہیں کہ اللہ سے بات کرے مگر وحی کی روشنی میں، یا حجاب میں، یا فرشتہ بھیج کر اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے۔ یہ نبیوں کے ساتھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حجاب میں بات کیا، معراج کے موقع پر نبی سے حجاب میں بات کیا، فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام آتے تھے نبی کے پاس، یہ سب وحی کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں سے اس طرح گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف، الزخرف کے معنی سونا۔ یہ سورہ یعنی مکے میں نازل ہوئی، جبکہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے یہ بات کہی، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، اے کفار مکہ، کیا آپ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، خلاف ورزی کی وجہ سے، کیا ہم یہ وحی کو سلسلے کو بند کر دیں گے یا اس تبلیغ کو ہم بند کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم جتنا بھی تکبر کرو، مخالفت کرو، یہ سلسلہ نہیں رکے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، ارے تم کیا ہو، تم سے پہلے طاقتوروں کو ہم نے ختم کیا، وہ بھی اپنے آپ کو غرور میں تکبر میں عمدہ تھے، ہم نے ان کو ختم کیا، تم جو نا اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم چاہے تو جب چاہے تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عربوں کے عقیدے کا ذکر کیا، عرب کے لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ نحل میں بھی یہ بات آ چکی، یہاں پر بھی آیت نمبر 17-18 میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جب انہیں خوشخبری دی جاتی جو کہ وہ رحمان کو مثال بیان کرتے ہیں تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، بیٹی کی خوشخبری دیتے تو چہرہ بدل جاتا اور وہ غصے سے، غم سے گھٹا ہوا ہوتا۔ اسی چیز کو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا، جب ان کے گھر میں بیٹی ہوتی تو وہ سوچتا اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا میں اس کو ایسے ہی رسوائی کے ساتھ زندگی بسر کر لوں اس بیٹی کو رکھ کر، یا اسے مٹی کے حوالے کروں۔ عرب میں ایک خاص قبیلہ جو بیٹیوں کو دفناتا تھا، اور نبی کے پاس بھی واقعہ سنایا وہ صحابی، جبکہ وہ اسلام سے پہلے کی بات تھی، انہوں نے سنایا کہ اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی، میں اس کو رکھ کر معاشرے میں یعنی عزت کے خلاف سمجھتا تھا، مجھے رسوائی ملتی تھی، اس لیے میں نے کیا کیا، اسے جنگل لے کر گیا، میں نے خود گڑھا کھودا، وہ بچی بھی کھودنے لگی، یہاں تک کہ مٹی میرے کپڑے میں داڑھی میں لگی، وہ ہٹانے لگی، ویسے ہی میں نے اس بچی کو گڑھے میں ڈھکیل دیا اور مٹی کے حوالے کر دیا، زندہ میں نے اسے دفنا دیا۔ یہ کہتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، تو نبی نے کہا کہ تم نے جاہلیت میں کام کیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری 10 بیٹیاں تھیں، 10 بیٹیوں کو بھی میں نے مٹی کے حوالے کیا، کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو نبی نے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو عربوں کی جو رسم و رواج تھی بیٹیوں کو دفنانے کی، اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، اور یہ ملائکہ نعوذ باللہ کہتے تھے، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کافر کہتے تھے۔ تو کیسی عجیب بات ہے تمہاری کہ جس بیٹی کو تم نفرت کرتے ہو اسی بیٹی کو تم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ نے کہا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کافروں کا وہ جملہ نقل کیا کہ کافروں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَظِيمٍ، ارے یہ قرآن مجید کیوں محمد پر نازل ہوا؟ یہ طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا؟ ان پر نازل ہونا چاہیے۔ اللہ نے انہیں جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس پر چاہے قرآن نازل کرے گا، جسے چاہے نبی بنائے گا، تم جیسے بولتے ہیں ویسا کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرے گا، یہ صاف بتا دیا۔ اور آگے فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون بھی تکبر کیا، اے کفار مکہ اگر تم بھی تکبر کرو گے تمہارا حشر بھی وہی ہوگا، اور بتایا کہ اے نبی یہ دنیا تو کافروں کے لیے ہے، جنت تمہارے لیے تیار ہے، آخرت والآخرۃ عند ربک للمتقین، اسی لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی سے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضہ، اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی دنیا کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔
مطلب کیا ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک مومن کو آخرت کے لیے جینا چاہیے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وجنت للکافر، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے. تو اسی لیے کہا اللہ نے یہاں بھی والآخرۃ خیر عند ربک للمتقین. اس کے بعد سورۃ الدخان. یہ دخان مکی صورت ہے، اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ شدید مخالفت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ یوسف علیہ السلام کی قحط سالی جیسے جو نا ان پر مسلط کر دے. تو نبی کی بد دعا لگی، لوگ دانے دانے کے لیے ترسنے لگے، درخت کے پتے کھانے لگے، یہاں تک کہ آ کر کہے نبی سے اے محمد ہم رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ کے پاس دعا کیجئے تاکہ یہ قحط سالی دور کر دے. اللہ کے رسول نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قحط سالی ختم ہو گئی. اسی کو اللہ نے اس میں کہا یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان سے ایک دھواں نظر آئے. بھوک کی وجہ سے لوگوں کو دھواں نظر آنے لگا. سورہ دخان کے معنی دھواں. شروع میں اللہ نے بتایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں نازل کیا. اور اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں رب العالمین کی طرف سے. جبریل امین اترتے ہیں، ملائکہ کو نزول ہوتا ہے. یہ بہت قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں اس کی تفصیل ہے. لیکن عجیب ہے، بہت سے لوگ 15ویں شعبان میں لوگوں کو یاد رکھ کے گمراہ کرتے ہیں. دیکھو قرآن میں 15ویں شعبان کی دلیل ہے، سورہ دخان کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. دل پر ہاتھ رکھ کر کہو یہ لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ کیا 15ویں شعبان کی رات ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے مراد شب قدر کی رات ہے. قرآن کا نزول شب قدر میں، کیا دلیل؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے 15ویں شعبان مناؤ، شب برات مناؤ، قرآن میں اس کا ذکر ہے. یہ نعوذ باللہ، یہ تفسیر میں ایک خیانت کی جا رہی ہے، یہ غلط تفسیر عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. کاش کہ اگر لوگ اس کو دیکھ لیتے. سورہ دخان آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، جس میں اللہ نے حقیقی طور پر واضح کیا لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا انجام کا ذکر کیا. اے کفار مکہ، تمہارے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، حکومت ہے، لیکن یہ چیزیں تمہیں کام نہیں آئے گی. تم نبی کی بات مانو. جیسا کہ فرعون کے پاس بھی یہ دولت ہے، گھمنڈ سب تھی، لیکن فرعون غرق ہوا، اسے کچھ کام نہیں آئی یہ چیزیں. تم بھی سدھر جاؤ، سور جاؤ، ورنہ تمہارا انجام فرعون کی طرح ہوگا. اور آگے اللہ نے مشرکین اور مجرمین کو جہنم میں جو غذا ملنے والی ہے اس کا ذکر کیا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت ہے، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، اور ایسوں کو گرم گرم پانی جناب ڈالا جائے گا، انتڑی کٹ جائے گی، تڑپیں گے، کہا جائے گا ذق، چکو. دنیا میں بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، اب تجھے مزہ چکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کی صفت بتائی اسی صورت میں. متقین تو نعمت میں ہوں گے، بہت امن کی جگہ میں ہوں گے، وہ ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، حور عین سے ان کی شادی کرا دی جائے گی. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں اور وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. یہ اللہ نے تسلی دلائی اس صورت کے اندر. اس کے بعد آخری صورت ہے اس بارے کا سورۃ جاثیہ. جاثیہ کے معنی گھٹنے ٹیکنا. قیامت کے دن لوگ ڈر کے مارے گھٹنے ٹیک دیں گے. وترى كل امة جاثیہ، ہر امت کو دیکھو گے تم وہ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے. تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کی 10 دلیل بتائی. آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک بتایا کہ آسمان زمین کی تخلیق، چاند اور سورج اور بارش کا نزول، ہواؤں کا چلنا، کشتیوں کا، یہ سب چیزیں اللہ نے توحید ربوبیت، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا تو بندگی اسی کی تمہیں کرنی چاہیے. اس صورت میں دوسری بات بتائی، بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت و سربلندی دی، لیکن وہ لوگ ناشکری کیے، وہ عزت و سربلندی اللہ نے ان سے چھین لی. اے امت محمدیہ، تم بھی اگر رب کی ناشکری کرو گے، یہ جو مقام تمہیں ملا ہے یہ مقام تم سے چھین سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے اپنے مقام کو پہچانو، رب العالمین کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد اس صورت میں ایک فرقہ ہے جو دہریہ فرقہ، ایتھزم جسے کہتے ہیں، جو سب کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی. کہتے ہیں وقالوا ما هي، جیسا کہ سورہ وقالوا ما هي الا حیات دنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر. ارے ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں،
وہ فرقہ کہتا ہے کہ ہر 30 پر 6 سال کو ایک بار دنیا ریفریش ہوتی ہے، تو پرانی چیزیں نا بدلتی ہے۔ ایسے بہت سے مشرکین کے بھی عقائد ہیں کہ 7 جنم لینے کی بات لوگوں کے پاس عقیدہ ہے، نعوذ باللہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں 7 جنم، نیکسٹ جنم میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد سیدھا روحوں کی دنیا، بس تو دوسرا تیسرا کچھ جنم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ قیامت دن دوبارہ اٹھائے گا خبر سے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 7 جنم لیں گے، اگر تم اچھا کام کرو گے تو دوسرے جنم میں تم ایک اچھا تمہارا آتما ہوگا، اسی لیے ان کا نام وہ لوگ دیتے ہیں مہاتما، تمہاری آتما اچھی ہوگی۔ اگر تم برا کرو گے یا تو تم کتا بنو گے یا خنزیر بن جاؤ گے دوسرے جنم میں، ایسے بیکار کے عقائد پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا یہ زمانہ ہی ہمیں ہلاکت کرتی ہے، اس کا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ نے کہا یہ تو ان کے گمان ہے، دوبارہ اللہ ضرور زندہ کرے گا سب لوگوں کو۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو لوگ خواہش کی پیروی کرتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی قسم کا شرک ہے۔ اپنے نفس کو معبود بنانے والے جو خواہشات نفس کے پیچھے چلے، اللہ ایسے لوگوں کو کہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، آنکھ پر پردہ ڈال دیتا ہے، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہاں پر نوٹ کرنا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ علم کے باوجود بھی گمراہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا بعض لوگ بلکہ بہت سے لوگ علم کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے دعا کرنا اللہ سے، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھ۔ یہ ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، پارہ نمبر 25 کا خلاصہ رہا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو ایسے قرآن مجید کو سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔